بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ہر جوڑے کو شادی ہونے کے بعد خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو۔ اولاد کے 3 حق ماں باپ پر ہیں۔ اگر آج صحیح معنی کر ماں باپ اولاد کا حق ادا کریں تو یقیناً ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارے لیے ہمارا قوت بازو ثابت ہوگی اور ہمارے خادم بن کر وہ زندگی گزاریں گے۔ 3 حق ہیں: نام اچھا رکھا جائے، اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، اور باشعور ہو جائے۔ اولاد شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اولاد کے وقت پر شادی کر دی جائے۔ لیکن اگر شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی ماں باپ شادی کرنے میں اولاد کی لاپرواہی کرتے ہیں، ٹالم ٹول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد بچہ ہو یا بچی ہو کسی برائی میں اگر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے کی وجہ سے جہاں اولاد گناہ گار ہوگی، ساتھ ہی ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے شادی کی عمر کو اولاد پہنچنے کے بعد، چاہے بیٹا ہو کسی کی چاہے بیٹی ہو، تو شادی کی فکر کرنا چاہیے۔ شادی کرنے کے کیا مقاصد ہیں؟ بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس کے 3 مقصد بیان کیے گئے ہیں حدیث شریف میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو کوئی تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ طاقت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذمہ داری نبھا سکے، شادی ہونے کے بعد کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو وہ ذمہ داری ادا کر سکے، ذمہ داریوں کو نبھا سکے۔ اور دوسری طاقت یہ ہے کہ مالی طاقت، کہ شادی ہونے کے بعد بیوی کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جیسے بیوی کو نان و نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے، تو وہ ادا کرنے کی اس کی طاقت ہو۔ نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ شادی ہونے کے بعد بیوی کو شوہر 3 چیزوں کا انتظام کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ رہنے کے لیے مکان کا انتظام کرے، دوسرے ہے کہ کھانے کے لیے کھانے کا انتظام کرے، تیسرے یہ ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام کرے بیوی کے لیے۔ جو ذمہ داری نبھا سکتا ہے اور بیوی کے نان و نفقے کو ادا کر سکتا ہے، تو ایسے نوجوانوں کو ترغیب دی پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ فلیتزوج، چاہیے کہ ایسے نوجوانوں کو شادی کر لیں۔ کیا ہوتا ہے شادی کرنے سے؟ آگے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ شادی کرنے کی وجہ سے، نکاح کرنے کی وجہ سے نگاہ پست ہو جاتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ نگاہ بھی اب کسی کی طرف نہیں اٹھ سکتی۔ شادی کا پہلا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ اس کی وجہ سے نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، نگاہ جھک جاتی ہے، کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھ سکتی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، کہ اس کی وجہ سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، کہ شرمگاہ کسی ناجائز جگہ پر استعمال نہیں ہوتی۔ پھر آگے فرمایا آپ علیہ السلام نے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو کوئی تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے، یعنی نہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے، نہ اپنے بیوی کو نان و نفقہ دے سکتا ہے، تو ایسے نوجوانوں کے لیے کہا گیا ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزوں کا اہتمام کرے، نفلی روزے رکھے۔ کیوں رکھے نفلی روزے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ،
کہ اس کی وجہ سے شہوت قابو میں رہتی ہے، شہوت روزہ رکھنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ 3 مقاصد اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں نکاح کے کرنے کی۔ محترم بزرگ اور دوستو، نکاح کرنا اس کو نصف دین کہا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ جب بندہ ازدواجی زندگی گزارنے لگتا ہے، بندہ شادی کر لیتا ہے، تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو اسے چاہیے کہ ماباقی آدھے دن میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار لے، دن مکمل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے، تو اس کے پیش نظر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف اور حدیث کی دوسری متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے، اس کا مال، اس کی دولت۔ بعض لوگ مال کے بھوکے ہوتے ہیں، تو جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے اس کے مال کو دیکھتے ہیں، اس کے دولت کو دیکھتے ہیں، اس کے باپ کے سرمایہ کو دیکھتے ہیں کہ کتنا مال دے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا گیا ہے ولی حسبھا، کہ لڑکی کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے اونچے خاندان کی لڑکی ہے۔ اور تیسری چیز ولی جمالھا، یعنی لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ولی دینھا، لڑکی کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تمہیں چاہیے کہ تم دینداری کو ترجیح دے کر کامیابی حاصل کرو۔ شاعر کہتا ہے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہیں نظریں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ یعنی جس کی سیرت اچھی ہو، جس کے کردار اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو صوم و صلات کی پابند ہو، اس سے جہاں پر نظریں خوش ہوں گی، سب کے دل بھی خوش رہیں گے، اس سے جڑے ہوئے رہیں گے۔ لیکن اگر کسی کی سیرت اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، کردار اچھے نہیں ہیں، صرف صورت ہی اچھی ہے، تو صورت سے صرف نظریں تو دیکھ سکتی ہیں، نظروں میں تو اچھی لگ سکتی ہے، لیکن کسی کے دل خوش نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرنا چاہیے۔ میرے کہنے کا اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے فرمانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مالدار گھرانے کی لڑکیوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا خوبصورت حسین و جمیل لڑکیوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اچھے خاندان، اونچے خاندان کی لڑکی سے نکاح نہیں کرنا، یہ بھی ہرگز مقصد نہیں ہے۔ لیکن دینداری کے ساتھ اگر دولت ہے تو بہت اچھی بات ہے، دینداری کے ساتھ دولت بھی ہے اور اچھا خاندان بھی ہے تو بہت خوب، اور دینداری کے ساتھ دولت بھی ہے، اچھا خاندان بھی ہے اور حسن و جمال بھی ہے تو نور علی نور۔ لیکن اگر دینداری نہیں ہے، باقی تینوں چیزیں ہیں، تو پھر طرفین میں سے کسی ایک میں اگر دینداری نہ ہو اور تقوی و طہارت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، اخلاق نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ جس میں دینداری ہوگی تو وہ تو حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جس طرف سے دینداری نہیں اس طرف سے حق تلفی ہوگی۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم جہاں پر لڑکی میں 4 خوبیاں دیکھتے ہیں یا لڑکی میں سارے خوبیاں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکے میں بھی اچھے خوبیاں ڈھونڈیں، اچھے اخلاق ڈھونڈیں، اس کے اچھے کردار کو تلاش کریں، اور اسی طریقے سے اس کے
حلال کاروبار اور حلال کمائی کو بھی اس کے دیکھا جائے. دونوں طرف سے جو دینداری ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک طرف دینداری نہ ہو تو جس طرف سے دینداری نہیں ہوگی اس طرف سے حق تلفی ہوگی اور ایک طرف سے زیادتی ہوگی، اور یہ اس جوڑی کے اندر ایک ظالم ہوگا اور دوسرا مظلوم ہوگا. تو ایسے ظالم و مظلوم کی جوڑی کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اور ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کو دیندار بنائیں، اپنے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں اور اچھے اخلاق انہیں سکھائیں. اسی وجہ سے عربی شاعر کہتا ہے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ صرف وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، بلکہ وہ بچہ بھی یتیم کے درجے میں ہے جس کا باپ زندہ ہے لیکن اس کی اولاد علم و ادب سے محروم ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کا اچھا نام رکھیں، اچھی تعلیم و تربیت کریں، اپنی اولاد کو با اخلاق بنائیں، اور جب باشعور ہو جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو شادی کرنے میں جلدی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ان تینوں حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.